صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ مانگا تھا، لیکن انہیں بھی حضرت عائشہ نے یہی حدیث سنائی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اس حدیث کا کوئی علم نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر سے زیادہ علم تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث تھی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وراثت پر غریبوں کا حق تھا تو پھر سیدہ فاطمہ علیہ السلام مانگتی ہی کیوں؟ صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام بھی حضرت ابو بکر کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی وفات پر انہیں اس کی خبر نہیں دی۔ امام علی سے بڑا علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے بھی فدق کی زمین واپس مانگی، لیکن انہوں نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اگر انہیں حضرت ابو بکر کا فیصلہ منظور ہوتا تو حضرت عمر سے کیوں مانگتے؟ اور حضرت ابو بکر کی اس حدیث کے مطابق انبیاء کی وراثت ان کی وفات کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نبی وفات پاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم کسے کرنی چاہیے؟ آف کورس اس کی اولاد کو، کیونکہ نبی کی اولاد ہی تو اس کا سکسیسر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سکسیسر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکسیسر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سکسیسر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کے مطابق بھی حضرت ابو بکر کو یہ پراپرٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے حوالے کر دینی چاہیے تھی، لیکن اگر قرآن کو دیکھا جائے تو اس میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، الٹا ہمیں ایسی کئی آیات ملتی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے۔ اسی طرح قرآن میں تو صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جانی چاہیے۔ یہاں بھی کہیں نہیں لکھا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ چلو اگر مان بھی لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی پراپرٹی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی جانی تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے گھروں میں کیوں رہی؟ ان گھروں کو بھی تو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جانا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں اپنی وفات تک رہی۔ ان گھروں کو تقسیم کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن آخر پھر حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو یہ پراپرٹی کیوں نہیں دی؟ ایکچولی یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو وراثت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جیسا کہ کتاب الاموال میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس سے سملر حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، آپ ان کے ریفرنسز اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 500 حدیثوں کو خود جلایا تھا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے یہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ پراپرٹی کوئی اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کی، بلکہ انہوں نے بھی اس پراپرٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہی یوز کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کو فدق کی پراپرٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو دے دینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر وہ یہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے حوالے کر دیتے تو بنو امیہ کبھی بھی اس پراپرٹی کو اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کر پاتے، کیونکہ میری روحانی ماں سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہمیشہ سچی اور حق پر تھی۔